السلام علیکم۔ محمد یعقوب عاصی مخاطب ہے آپ سے۔ ایک بات سانجھ کی، لکھاری اور سامع بشمول کاری دونوں کی سانجھ اہم ہے نا؟ ایک کی نفی کر دیجئے، دونوں گئے، اور ساتھ ادب بھی۔ امید ہے کہ میری یہ کاوش آپ کو اچھی لگے گی، تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ذوق کو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کاوش انہیں بھی پسند آئے گی، تو ان کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اچھی بات ہے نا؟ مجموعی طور پر میری یہ کاوشیں آپ کو پسند آتی ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے، میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے، اپنی سانجھ بنی رہے گی۔ ہاں، ایک اہم بات، کاوش تو کاوش ہوتی ہے، اس میں کیا کچھ ٹھیک ٹھیک پیش ہو گیا، کیا کچھ ویسا نہیں ہو پایا، اور کیا کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے، تبصرے میں کہہ ڈالیے، اکٹھے چلنے میں سہولت رہے گی۔ بہت آداب۔ فقط محمد یعقوب عاصی، ٹیکسلا، پاکستان۔ عنوان: عقل ہی جاتی رہی۔ تفصیل اس اجمال کی کچھ یوں ہے: ایک مریض بحر عریض و بسیط کو غوطہ زنی کا شوق ایسا چرایا کہ نئے ابحار تلاشیں اور ان پر ستم فرمائی کریں۔ ابحار والا کام تو آن جناب کے بس کا تھا نہیں، بلکہ غوطے کا سوچ کر ہی ان کی سانس غبارہ اور پھر غبار ہو گئی۔ انہوں نے ابحار کو بدل کر بحور کر لیا اور نظر انداز شدہ بحر تلاش کر لی۔ یہ تلاش کر لی بھی ہمارا حسن ظن ہے، ان کا معاملہ شاید بٹیر ہاتھ لگ جانے والا ہو۔ انہوں نے اس بحر کوبیدہ کا کچھ نام بھی ارشاد فرمایا تھا، جو ہمارے سر سے خاصی محفوظ بلندی سے گزر گیا، اتنی بلندی پر سے کہ ہمارا پلہ بھی بچا رہا۔ خیر گزشت، اور ہم یہ داستان غم علم سنانے کو محفوظ رہ گئے۔ اس بحر کا ذہاب گزیدہ نام خود بحر کی ضخامت سے بڑا رہا ہوگا، سو ہم اسے بحر عریض و بسیط کا نام عطا کرتے ہیں۔ غواص مذکور کے مطابق بحر کے ارکان ہیں: فاعلات فاعلن، فاعلات فاعلن۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جناب کے لیے اردو میں مروج جملہ بحور کا رجسٹر تیار کر کے جناب کی خدمت میں زبر زیر پیش کریں، اور تنوین منصوب کے طور پر یہ بھی وضاحت کریں کہ اردو کے شعراء کے ذوق پر کون سا مرض طاری ہو گیا ہے، جس سے ان کا ذوق گوہر ہائے نیلی فام ہم کنارے مرگ ناگہاں ہوا۔ تحقیق عمیق کے بعد جان کی امان یقینی بناتے ہوئے عرض کیا، اردو شعر کا مزاج اس بحر کی شایان شان نہیں ہے۔ عربی اور فارسی میں بھی ہم ابیات تو نہیں ڈھونڈ پائے، البتہ کچھ گیت میسر ہوئے ہیں جن کے سارے ابحار دیپک راگ کی تپش کا شکار ہو کر ہوا ہو گئے۔ دیپک راگ کے نام کی خاصیت تھی یا کیا کہ یہ تو ہمارے علم محدود میں نہیں؟ ہم نے موصوف کے رخ دیپا کو متغیر اور پھر سرخ مثل بوز نہ ہوتے دیکھا تو پتلی گلی میں سے ہو کر نکل گئے۔ مگر کہاں تک؟ اگلے دن ہمیں پا بجولاں کر کے جناب مریض کے حضور پیش کر دیا گیا۔ انہوں نے ہمارے جرم سے کہیں زیادہ کڑی اور بے رحم سزا کے طور پر اپنے کچھ ارشادات کی ضربات شدیدہ لگائیں، اور پھر کمال غضب و لطف مخلوط کے ساتھ ارشاد فرمایا، سنا تم نے؟ اردو شعراء کا مزاج واقعی اس بحر زخار کے شایان نہیں۔ ہم نے یہ غزل فرما کر اردو کو اس گوہر گراں مایا سے سرفراز کیا ہے۔ اردو والوں کو ہمارا ممنون و مقروض ہونا چاہیے۔
خدا جھوٹ نہ بلوائے، ضربات میں اتنی شدت تھی کہ ہم 1 کو 4 گنتے رہے۔ ہمارے حساب سے گنتی 80 تک پہنچ کر رک گئی۔ 80 کوڑوں کی سزا سے مماثلت کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ رنج بھی متواتر سسکاریاں لیتا رہا کہ کاش وہ یہاں بیچاری غزل کی حرمت کو پامال نہ کرتے۔ غزل بھی وہ نہیں رہی ہوگی، اس کی ضربات غزل نما ہرگز نہیں تھی۔ یوں بھی ہم اس کو غزل قرار دے دیتے تو پتہ نہیں غزل کے نام پر کیا کچھ ایسا سننا پڑتا کہ ہماری حالت غزال پس زندان آہنی جیسی ہو جاتی، اتنی کہ لوگ ہمارے نالا و شیون آہوانا کو غزل حقیقی کا نام دے دیتے۔ ہم جناب مریض روزانی صاحب سے کیا انتقام لیتے، مرے نو مارے شاہ مدار کے مصداق اپنا غصہ بھی اس صنف مقہور پر نکالا اور اپنے تئیں اسی بحر عریض و بسیط میں دونوں ہاتھوں کی انگوٹھوں سمیت انگلیوں کی تعداد کی رعایت سے پورے 10 مصرے کہہ دیے۔ یہ تو ہمارے مہربانوں کا حسن نظر اور حسن ظن ہے کہ ہماری اس انتقامی کارروائی کو غزل کا نام دینے میں بھی متعمل نہیں۔ ہمارا دوسرا دکھ بیچاری بحر رمل مزمن محفوظ لیجئے، ہمارا دوسرا دکھ بھی بیچاری بحر رمل مزمن محذوف سے وابستہ ہے۔ وہ بیچاری ہماری بے بسی کے اس ٹھڈے کا شکار ہو گئی جو ہم نے خیالوں میں حضور شاعر کی طرف اور عملاً ہوا میں چلایا تھا۔ اس کی ضرب سیدھی بیچاری کی کمر پر پڑی اور ایک مورا یعنی سبب خفیف ایک لمحے میں عالم غیاب میں چلا گیا۔ اب کہ چلتی ہے تو چل نہیں پاتی۔ اپنے ارشد عزیز نے تو خیر ہماری اس غزل کی درگت بنتے دیکھی۔ چال کی لڑکھڑاہٹ نہ تو اپنے روشن دماغ جناب منیر انور سے چھپی رہی، نہ اپنے شہزاد عادل کی زیرک نگاہی سے۔ اپنے ابو ذر نے تو سارا نزلہ ہی ہم پر ڈال دیا کہ اس بیچاری کی کمر نہ توڑنے میں کیا حرج تھا۔ اپنے عزیزوں کو حرج اور حرج کے حجوں اور معانی میں الجھا چھوڑ کر ہم آپ کو پتے کی ایک بات بتاتے ہیں۔ اس انحطاط زدہ اور روب زوال مزید زمانے میں کوئی شاید ہمیں یوں بھی یاد رکھ لے کہ تھا وہ ایک یعقوب آسی جس نے ایک غیر مانوس بیر میں پورے 5 شعر کہے، تاہم یہ خطرہ بھی سر پر منڈلا رہا ہے کہ جو بھی ان 10 مصروں کا ذکر کرے گا خود ہماری مندرجہ بالا گزارشات بلکہ تلخ نوائی کو کیسے بھول جائے گا۔ جہاں ہم نے 40 ہم وزن سطروں کو برداشت کر لیا، وہاں آپ بھی ان 10 سطروں کو برداشت کر ہی لیں گے کہ ان پر اشعار کا شائبہ تو ہو سکتا ہے۔ ہم سے بچھڑے آپ کیا ہر خوشی جاتی رہی، ہم سے بچھڑے آپ کیا ہر خوشی جاتی رہی، زندگی تیرا شبی چاندنی جاتی رہی۔ حیف خود بینی میری کھا گئی میری شناخت، خود نمائی رہ گئی بے خودی جاتی رہی۔ درد کی پہنائیاں زیست کا سامان جو تھیں، وہ متاع جاں جو تھی لٹ چکی جاتی رہی۔ خود کو اس کے ہاتھ میں دے دیا اچھا کیا، دل پہ جس کا بوجھ تھا بے کلی جاتی رہی۔ ہاں مگر ایک بات ہے، زیست کرنا آ گیا ہو کے پیوند زمیں سرکشی جاتی رہی۔ ایک گزارش ہے، شہزاد عادل والی نہ چلائیے گا، انہوں نے چلا دیا تھا ایک شعر میں
اب یہ بھی بتانا پڑے گا کہ شعر کس کے لیے کہا تھا. خیر انہوں نے رکھا تھا، عقل ہی جاتی رہی. تحریر محمد یعقوب آسی، سوموار 4 ستمبر 2017.